جناب حضرت مولانا قاضی عبداللطیف سابق سینیٹر تشریف لائیں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب بھی اپنی بیماری اور علالت کے باوجود تشریف فرما ہے. میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں، اور تمام علماء کرام کا کہ حضرت مفتی ضیاء الحق صاحب بھی اپنی بیماری کے باوجود یہاں تشریف فرما ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کا بھی مشکور ہوں. شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل امین صاحب اور حضرت مولانا حق نواز خالد صاحب، حضرت مولانا رب نواز صاحب، حضرت مولانا یوسف فاروقی صاحب، میں ان تمام اکابرین کا مشکور ہوں جو اپنی طویل جدوجہد کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. جناب قاضی عبداللطیف صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ذرا نیچے کر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. صاحب صدر، معزز علماء کرام، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آج یہ اجتماع منعقد ہوا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہو، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اور تو کوئی تیاری نہیں کی، مگر اتنی بات ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء من احب بہ مع من احب. فرمایا انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کے ساتھ ان کی محبت ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جماعت اور اس کا مشن، ان کی ساری زندگی، لوگ اپنی زندگی کے اندر کچھ مقاصد متعین کر لیتے ہیں. کوئی تاجر ہوتا ہے، کوئی ملازم ہوتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے، کوئی زمیندار ہوتا ہے. علماء نے اپنی زندگی کے لیے ایک مشن متعین کیا ہے. وہ مشن ان کا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت قائم کرو. ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر اس میں گزاری. آج یہ مسجد اس کی ایک شاہکار ہے، مدرسہ اس کی یادگار ہے. جس نے مسجد قائم کی اس کے متعلق قرآن کریم نے شہادت دی ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ ورسولہ، کہ مساجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہو. ان کی ایمان کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ مومن مسلمان ہے. اور ان لوگوں نے ساری عمر صحابہ کرام کے ناموس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے انہوں نے خرچ کی ہے. میں کیا عرض کروں، جو بعد کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. جو بعد کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. کہیں سے آب بقائے حیات لا ساکی. اے اللہ کوئی ایسا آدمی دے کہ جو ہماری رہنمائی کر سکے. یہ وہ لوگ تھے. آپ خود اندازہ لگائیے، ضیاء القاسمی کی تقریریں محض وہ زبانی نہیں تھی، ان کی تقریر ان کے عقائد پر مبنی تھی.
اس لیے انہوں نے اپنے تقریروں کو اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کرا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر اس کے متعلق آپ نے کوئی کہنا ہے تو کہہ دو، کیا کہتے ہو۔ انہوں نے اسی کے متعلق اپنی تقریروں کو محفوظ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ عقیدے پر مبنی تھا، یہ اعتقاد پر مبنی تھا، یہ حقیقت پر مبنی تھا، اور دنیا کے لیے چیلنج تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو نکال کر دکھلاؤ۔ وہ آج ہم میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے۔ دنیا کے اندر انقلابات آ رہے ہیں، اور ان انقلابات کے وقت یہی وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کی قربانی دے کر کے، اپنے جان، اپنے مال اور اپنے وقت کی قربانی دے کر آج دنیا کے لیے اپنا وقت زیادہ عزیز ہے۔ ان سے کہو کہ دیکھا وقت نہیں ہے، اور آپ نے ابھی ان کی تاریخ سنی جو مجھ سے پہلے ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی عمر کو کس طریقے سے خرچ کیا ہے اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے اپنے عمر کا سودا نیک کاموں سے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت اجر ہوگا، اور آپ یقین کیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ آج ان کی رہائش ہوگی کہ جن کے ساتھ ان کی محبت تھی اور جن کے ناموس کے لیے انہوں نے اپنی جان، اپنے مال اور اپنے عمر کو قربان کیا تھا، یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو حالات بن رہے ہیں ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت تھی، مگر افسوس اللہ تعالیٰ کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دیہات میں ایک دفعہ ژالہ باری ہوئی، ایک دیہاتی تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا اپنی زمین کو کہ سارے کا سارا فصل خراب اور تباہ ہو چکا تھا۔ وہ آ کر کے کھڑا ہے، دیہاتی زبان میں کہتا ہے خدایا ایسا کام کیا آپ نے کہ بچے بھی نہیں کریں گے، ایسا ویرانی بنائی آپ نے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے ایک مومنانہ فراست تھی، اس نے کہا کام تو آپ نے ایسا کیا کہ بچے بھی نہیں کریں گے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میرے رزق کا سامان کہیں اور کیا ہوگا۔ ضیاء القاسمی کو اللہ تعالیٰ نے بلا تو لیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا، ہمارے ایمان کی حفاظت کا، ہمارے نوجوانوں کے عقائد کا تحفظ کا اور ہمارے اس مشکلات کے تحفظ کے لیے کچھ سامان بنایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہیں، وہ سامان کرتا ہے۔ آج اگر ضیاء القاسمی موجود ہوتے تو آج اس تحریک کے اندر کہ جو آج چل رہی ہے، اور امریکہ کے خلاف میں نہیں کہوں گا، کفر کے خلاف، اس لیے کہ ان کے جو ارادے ہیں آج ہمارے لیے، وہ ارادے یہ افغانستان پر پابندی نہیں ہے، یہ تو پاکستان پر پابندی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق وہ پہلے طالبان سے مطالبہ کرتے کہ ہمارے یہ فلانے مطالبات ہیں، یہ تسلیم کرو، پھر ان کے جوابات کو اپنے بحث کے لیے اقوام متحدہ میں لاتے۔ نہ تو ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، نہ ان سے کوئی سوالات کیے گئے ہیں، نہ ان کے جوابات آئے ہیں، نہ اقوام متحدہ میں اس پر کوئی بحث ہوئی ہے۔ اس کے باوجود قرارداد پاس ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جاہل بھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ قرارداد انہوں نے ربانی کو بھیج دی ہے۔ جب ربانی کو بھیج دی ہے تو آپ پابندی ربانی کے خلاف لگائیں، طالبان کے خلاف کیسے لگا سکتے ہیں؟ طالبان کے خلاف تب اس وقت ہو سکتی تھی کہ جب طالبان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہوتا، طالبان نے جواب دیا ہوتا، اور اس جواب کی روشنی میں ان کو اطمینان نہ ہوتا، اس کے بعد وہ کہتے کہ اب آپ پر ہم پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اب یہ پابندی آپ یقین کیجئے کہ افغانستان کے خلاف نہیں ہے، ہمارے خلاف ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اب موجودہ نیا صدر آ گیا ہے امریکہ کا، اس کو سوچنا چاہیے کہ کلنٹن نے کیا کیا ہے۔ آپ کے ملک کے 68 سفارت خانے دنیا کے اندر بند ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف ہیں، اور ان کو آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ پاکستان کا بچہ امریکہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ پابندیاں ہمارے خلاف ہیں، یہ افغانستان کے خلاف نہیں۔ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام سے بنا ہے، افغانستان اسلام کے نام سے بنا ہے۔ مستقبل میں جو 21ویں صدی آ رہی ہے، اب اس صدی کے اندر اقتدار کس کا ہوگا، یہ لوگ صدی آگے کے لیے سوچتے ہیں۔ اب اس کے متعلق انہوں نے سوچنا ہے کہ یہ نظریاتی جنگ ہے۔
اب افغانستان کے اندر جو اسلام کا قانون نافذ ہو گیا ہے، اب اس سے خطرہ یہ ہے کہ غریب دنیا ساری کی ساری اسلام کی طرف آ جائے گی اور انقلاب انہی کی طرف سے اٹھے گا۔ اس لیے آج وہ مقابلہ کر رہے ہیں افغانستان اور پاکستان سے، ان کا نشانہ یہ ہے۔ اگر افغانستان اور پاکستان آپس کے اندر مضبوط ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ امریکہ کو مشرق وسطی سے اپنی فوج نکالنی پڑے گی۔ اس وقت ہمیں خطرہ ہے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ فلسطین کے بعد خدا نہ خواستہ ان کا ہدف اور ان کا نشانہ حرمین شریفین ہوں گے۔ اب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ آپ کو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ آج یہاں پر علماء کوثر کا اجلاس تھا۔ علماء کوثر کا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھے ہو جائیں، اور آج کے میزبان ہمارے یہ سپاہ صحابہ کے حضرات تھے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرے، اللہ تعالیٰ استحکام نصیب کرے، اور اس اجلاس کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تاکہ ساری جماعتیں اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ جماعتیں تھیں اور وہ اکٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے قراردادیں لکھی ہیں، انہوں نے مطالبات لکھے ہیں، اور اس کے متعلق مستقبل کے لیے پھر سوچ رہے ہیں کہ مستقبل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اکٹھے چل پڑیں۔ اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ مدارس کے خلاف امریکہ کے جو اقدامات تھے، جب ہمارے چند اجلاس متفق کے طور پر ہوئے تمام مقاصد فکر کے ساتھ، آج امریکہ مدافعانہ حیثیت پر آ گیا ہے، آج خود پاکستان مدافعانہ طرز پر آ گیا ہے۔ پہلے جارحانہ طرز تھا، لیکن آج وہ مدافعانہ طرز پر آ گیا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ خدا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اکٹھی ہو جائیں۔ اگر وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ پاکستان بھی محفوظ ہوگا، افغانستان بھی محفوظ ہوگا، عالم اسلام بھی محفوظ ہوگا۔ جناب حضرت مولانا قاضی عبداللطیف سابق سینیٹر تشریف لائیں حضرت۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب بھی اپنی بیماری اور علالت کے باوجود تشریف فرما ہے، میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں، اور تمام علماء کرام کا کہ حضرت مفتی ضیاء الحق صاحب بھی اپنی بیماری کے باوجود یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کا بھی مشکور ہوں، شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل امین صاحب اور حضرت مولانا حق نواز خالد صاحب، حضرت مولانا رب نواز صاحب، حضرت مولانا یوسف فاروقی صاحب، میں ان تمام اکابرین کا مشکور ہوں جو اپنی طویل جدوجہد کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں۔ جناب قاضی عبداللطیف صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ذرا نیچے کر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صاحب صدر، معزز علماء کرام، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آج یہ اجتماع منعقد ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک